السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 21واں پارہ 1.5 پاؤ ہو گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج 10واں پارہ ہمارا چلے گا۔ یہ 10ویں پارے میں تقریباً آدھے پارے میں، یعنی 9ویں کا آخری پاؤ اور 10ویں کا پہلا پاؤ، اس میں اللہ پاک نے غزوہ بدر کو ہی مختلف پیرایوں میں ذکر فرمایا ہے اور مختلف چیزیں ذکر کی ہیں۔ چونکہ یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو اس لیے اس سے پہلے جہاد سے متعلق جو ہیں احکامات وہ نہیں تھے، تو اس موقع پر اللہ پاک نے جہاد سے متعلق جو بھی احکامات تھے وہ بتائے۔ آج کی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اللہ پاک نے اس موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، ایک کرم یہ فرمایا، احسان یہ فرمایا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 تھی، اور کافر اور مشرک جو تھے وہ 1000 تھے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی۔ اور پھر مسلمان جو تھے وہ نہتھے تھے، 8 تلواریں ہیں ٹوٹل، 313 کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند ایک زیریں تھیں، اور باقی کے پاس ڈنڈے تھے، اور کچھ تو وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسے میں ایک فطری اور طبعی عمل ہوتا ہے کہ ذہن و قلوب پر خوف سا ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ تو ایسے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، کہ تمام صحابہ کرام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری فرما دی۔ اب نیند آنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر کی تھکاوٹ اور خوف، یہ چیزیں اللہ نے دور کر دی، امانتاً، اس سے اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا۔ دوسرا، پانی کا انتظام اللہ نے کر دیا، رات کو بارش ہو گئی، اور اس بارش سے اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہ مدد کی کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں ریت تھی، چلنا مشکل تھا، وہ دب گئی، اور جہاں کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پھسلن ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری درخواست یہ ہے کہ ہم آپ کا تھوڑا پیچھے ہٹ کے ایک چھپرا بنا دیتے ہیں، اس میں آپ تشریف فرما ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی آگے دربان کے طور پر ہوں گے، اور ایک مستعد سواری آپ کے پاس رہے گی۔ پہلی امید تو ہمیں یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے، فتح نصیب فرمائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے برعکس معاملہ ہوا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بحفاظت مدینہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں ہزاروں مسلمان ہیں جو
جن کے تصور میں بھی نہیں تھا اور جو محبت بھی رکھتے ہیں، تو ایک محفوظ ان قیادت ہماری محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے ایک خیمہ یہ بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہیں رات کو رکے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، سارے صحابہ کرام سو گئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے اور دعا کرتے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ اے اللہ، جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما دیجیے، اس کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، آج یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر خدا نخواستہ انہیں شکست ہوتی ہے تو پھر اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر مسکراتے ہوئے نکلے تو آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جو ان کا جمگٹھا ہے یہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، کوئی بھی نہیں رکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں فلاں کافر قتل ہوگا، وہاں فلاں کافر، اس طرح سے۔ اور ادھر جب لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ان میں سے ایک کافر نکلا، تو اس نے للکارتے ہوئے جب آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر 3 قریشی نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور انہوں نے للکارا، کہا کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ تو انصار صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہماری کوئی غرض نہیں، ہم قریش کو چاہتے ہیں کہ قریش ہمارے مقابلے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت حمزہ کو کھڑے ہو جاؤ، حضرت علی کو فرمایا آپ کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ بن حارث سے فرمایا آپ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ ان کے مقابلے میں۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات جب مقابلے کے لیے گئے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی چند سیکنڈوں میں اپنے مد مقابل کو ختم کر دیا، اور جو تیسرے صحابی تھے وہ ان کا مقابلہ چلا اور دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فارغ ہو کر کے اس کافر کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کے لے آئے، پھر حضرت عبیدہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لڑائی جب شروع ہو گئی تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں بن گئی تو کافر جو تھے ابو جہل وہ پیچھے سے اکڑتا ہوا اور بہت فخریہ انداز سے آگے بڑھا، یعنی اپنی صفوں کو لے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اللہ پاک یہ دشمن ہے اور دین کا، یہ اکڑتا آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، یا اللہ پاک آپ مدد فرمائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ایک مٹھی مٹی کی اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی، سامنے پھینک دی، دوسری لی ادھر پھینک دی، تیسری لی بائیں طرف پھینک دی۔ اس سے کوئی مشرک ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں میں کینکر مٹی نہ گئی ہو۔ اب جب یہ گئی ادھر سے مسلمانوں نے ان پر حملہ شروع کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو ہے فوج لشکر جو تھا وہ ان کا بکھر گیا، بھاگ گیا۔ جب بھاگا تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، 70 ان کے بڑے بڑے جو تھے وہ قتل کر دیے اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ اب جب گرفتار کر لیا تو مسلمان جمع ہو گئے اور وہ چلے گئے، غنیمت جمع ہو گئی۔
تو ایسے میں انسان ہے تو بعض نے کہا کہ بھی ہم نے یہ کام کیا، بعض نے کہا ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیے ہیں۔ آپ نے مٹی نہیں پھینکی، اللہ نے۔ ہم ڈال کے دیکھیں یوں مٹی، کیا پورے 1000 کے مجمع میں یہاں مٹی اچھالیں اور مسجد کے پیچھے تک مٹی جائے گی؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ نے اسباب کے درجے میں یوں کیا ہے، اصل تو اللہ پاک نے یہ کیے ہیں، تو لہذا اس کا کریڈٹ اپنے اوپر نہ دیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں کہ یہ جو فتح ہمیں کامیابی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، اور ہماری طاقت کا یا ہماری کوشش کا وہ دخل نہیں ہے، ہم تو نہتے تھے، یہ تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ اصلاح کی۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے تو انسان ہی، لیکن ان کی براہ راست تربیت ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں حضور کے صدقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جماعت کو، مقدس جماعت کو آنے والی نسل انسانی کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنانا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ۔ اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غنائم کا بتایا کہ غنیمت کے 5 حصے کریں، 4 حصے جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم ہو جائیں گے، اور 1 حصہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، جسے خمس کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو اپنی ذات پر، اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کریں گے، مسافروں پر خرچ کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزاء اقربا تھے وہ صدقہ نہیں لے سکتے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جو فقراء ہیں تو پھر ان کی اعانت کہاں سے ہوگی، ان کی معاونت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو 5واں حصہ ہوگا وہ آپ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے خرچے، اس سے اخراجات پورے کریں، اور اسی سے اپنے قریبی عزیز جو سید لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، ان کی معاونت کریں، اور پھر مسافروں پر خرچ کریں، یتامہ پر خرچ کریں، پھر اگر بچ جائے تو اس سے جہاد کا ساز و سامان، اسلحہ، سواری یہ خریدیں۔ اچھا، اسی میں ایک مرحلہ یہ آیا اسی 10ویں پارے کے شروع میں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ کہ جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے یہ کیا کہ کافروں کی تعداد تو 1000 تھی، اس موقع پر، عین لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کو وہ کم دکھائے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے دشمن جو تھا وہ کم دکھائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے ایک سے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا 80 ہیں، دوسرے نے کہا نہیں بس یہ 90 ہیں، یعنی 80 90 کہاں 1000، اور اللہ نے ان کی تعداد صحابہ کرام کو اتنی کم دکھائی، اس سے ان کا حوصلہ بلند، ان کو تو ہم کچے چبا دیں گے، یہ کیا ہے، یعنی ان کے اندر اور بڑھ جائے اور گھبراہٹ نہ ہو۔ اچھا، اور ادھر کافروں کو مسلمان کم دکھائے، مسلمان تو تھے ہی کم، لیکن اس سے بھی کم دکھائے، بھئی ایسا کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو تاکہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں کافر پٹیں،
اور کافر یہ سمجھ لیں بات کو کہ مسلمان 313 تھے، نہتھے تھے، ساز و سامان نہیں تھا، اس کے باوجود ہم 1000 پر جو انہوں نے غلبہ پا لیا اور اتنوں کو قتل کر دیا اور اتنے جو ہیں وہ گرفتار کر لے، تو یہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ کوئی غیبی طاقت ہے، اور وہ غیبی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ پاک نے یہ اس لیے کیا تاکہ جو کام ہم چاہتے ہیں وہ ہو کے رہے۔ تو کافروں کو مسلمان کم لگے اور مسلمانوں کو کافر کم لگے، اور پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ پاک نے ادھر مسلمانوں کو فرمایا کہ لڑائی سے پہلے کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی مدد 1000 فرشتوں سے ادھار کریں گے، پھر فرمایا 3000 فرشتوں سے، پھر فرمایا 5000 فرشتوں سے۔ اب انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو یہ پتا ہو کہ بھئی میرے ساتھ تو اتنا بڑا مجمع ہے، وہ تو 1000 ہیں، 313 ہم ہیں، 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے، ہم تو 8000 یوں ہی ہو گئے، 8-9 ہزار۔ تو اب مسلمانوں کو اور زیادہ مضبوطی ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فرشتے اتارے یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط کریں، اور کچھ فرشتوں کو ہم نے مسلمانوں کی معاونت کے لیے، دل مضبوط کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب فرشتوں کی بڑی تعداد اتر گئی تو اب کافروں نے جب دیکھا کہ بھئی جنہیں ہم چند ایک سمجھتے تھے یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ نے رعب بھی ڈال دیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان کے قدم اکھڑے، اور حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اس دن ہم نے دیکھا ایسا، کئی سارے صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی کو ہم قتل کرنے کے لیے گئے تو ابھی ہم نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، وہ پہلے گر گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ کوئی اور طاقت ہے جس نے قتل کیا۔ اور علماء نے لکھا کہ جو فرشتے اللہ پاک نے بھیجے اس میں 5000 جو فرشتے تھے وہ تھے جنہوں نے سفید عمامے باندھے تھے، اور کچھ فرشتے وہ تھے جنہوں نے سرخ عمامے، لال عمامے باندھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے اپنی مدد فرمائی مسلمانوں کی تاکہ انہیں کسی بھی جگہ پہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت یہ تھی، اللہ چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، اگر پہلے سے طے ہوتا کہ مسلمانوں نے ایک لشکر سے مقابلہ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے مسلمان نکلتے ہی نہ، یا کافر مقابلے کے لیے نہ آتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا اور مسلمانوں کا مقابلہ مشرکین سے ہو گیا، نہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پیچھے ایک حکمت تھی کہ ایسا ہو کے رہے تاکہ مسلمان ان کا حوصلہ بڑھے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جہاد میں ہو اس وقت کافروں کے مقابلے میں ایک تو فاثبتوا، ثابت قدمی دکھو، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مسلمان 200 ہوں اور کافر 400 ہوں تو ایسے میں مسلمانوں کو ان کے مقابلہ کرنا لازم ہے، اگر کوئی بھاگے گا تو بھاگنا حرام ہے، یعنی اپنے سے ڈبل کے ساتھ مقابلہ کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مسلمان میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے سے ڈبل سے مقابلہ کر سکتے، اور اگر ڈبل سے بھی زیادہ ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ ڈبل سے بھی زیادہ یعنی مسلمان 1 گنا کافر 3 گنا تو بھی آپ نے مقابلہ کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا،
اب اللہ پاک نے نرمی کر دی کہ آپ ایک گناہ ہو اور کافر ڈبل ہو تو اب آپ نے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اگر مقابلے کے لیے نہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آیتوں میں یہ فرمایا کہ ایک تو ثابت قدمی دی اور دوسرا وذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کثیر لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، خوب اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہ نہیں کہ معمولی ذکر، کثیر لعلکم، خوب کثرت سے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کریں گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور میدان جہاد میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا کہ آپس میں جھگڑو مت، آپس میں الجھو مت، جھگڑو مت۔ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، فرمایا کہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہارا روب بھرم وہ ختم ہو جائے گا اور تمہاری جو ہے اندر بزدلی آ جائے گی۔ اگلی آیتوں میں یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ سے نکلنے لگے مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر، تو مشرکین کو خیال ہوا کہ ہم تو جا رہے ہیں، پیچھے قبیلہ بنی بکر سے ان کی آپس میں مخالفت چل رہی تھی، ان کی مشرکین کی، تو مشرکین کو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم چلے جائیں گے پیچھے مکہ خالی ہوگا تو یہ قبیلہ کہیں مکہ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو شیطان جو تھا ابلیس، وہ سراقہ بن مالک ایک سردار تھا قبیلے کا اور جنگجو تھا اور اپنے قبیلے کا بڑا تھا جس سے بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کی شکل میں آیا جھنڈا ہاتھ میں لے کے اور پیچھے فوج اس سے کہا کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تھا ابلیس شیطان، کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، مجال نہیں ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے۔ اچھا، اب یہ مشرک بڑے خوش، کبھی یہ سراقہ بن مالک جو قبیلے کا سردار ہے وہ آ گیا اور وہ چلتا رہا ان کے ساتھ۔ جب لڑائی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترے، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترے تو یہ سراقہ بن مالک جو بنا ہوا تھا ابلیس، تو یہ بھاگ گیا فرشتوں کو دیکھ کر اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اتر رہے ہیں، اب فرشتوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ وہ مشرکین نے اس کو لان تان کی کہ اب تک تو ہمارے ساتھ رہا اور ہمیں بڑا حوصلہ دلاتا رہا، اب کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب میرا کام نہیں ہے، تمہیں پھنسانا تھا پھنسا دیا، اب میں نکلنے لگا۔ اب جب وہ نکل گیا، اب مشرکین پٹے، جب آئے واپس تو مشرکین کو بڑا غصہ، اور آ کر کے مشرکین نے سراقہ بن مالک سے کہا کہ تم تو بڑے گھٹیا آدمی، اس سے جب ملاقات ہوئی کہا تم تو بڑے گھٹیا آدمی ہو، ایسے کمینہ خصلت انسان میں کوئی دیکھا ہے؟ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ آپ خامخواہ میرے اوپر غصہ نکال رہے ہیں، مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہوا؟ آپ کم بخت آدمی ہمیں یہاں ہمارے مکہ سے ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں ابھارتے رہے لڑائی پر، خبردار پریشان نہ ہونا۔ میں تو اس نے کہا میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے تو ابھی اطلاع مل رہی ہے، نہ مجھے پتا نہ میرے قبیلے کو پتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو شیطان تھا جو ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا، اور وہ جو وہاں بھاگا تو شیطان ہی اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ورنہ تو وہ ابلیس تھا، اس نے کافروں کو پھنسا دیا اور خود نکل گیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ کافر مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ یہ کافروں کی جب جان نکالی جاتی ہے تو اس وقت دیکھا کریں فرشتے ان کی کیسی پٹائی لگاتے ہیں۔ اگلی آیات میں جب قیدی پکڑ لیے
تو اب چونکہ پہلا مرحلہ تھا، اس سے پہلے ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ پاک نے آپ کو دو راستے دیے ہیں، یا تو آپ پیسے لے کے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیں۔ یاد رکھیں غنیمت اس سے پہلے کسی امت پر حلال نہ تھی، حضور علیہ السلام کی امت پر اللہ نے حلال کر دی۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے فدیہ لے کر، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ ان کو قتل کر دیں، جتنے بھی گرفتار ہیں 70 لوگ، اور ان 70 لوگوں میں جو گرفتار تھے حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا حضرت عباس بھی انہی میں تھے۔ مشورہ ہوا تو سارے صحابہ اکرام کا مشورہ یہ تھا کہ بھی ہم فدیہ لے کر، یعنی ایک ایک کافر سے ہم تاوان لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، اور وہ جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ مسلمانوں کی معاونت پر، اسلام کی ترقی پر، اسلحہ پر خرچ ہوگا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر اس موقع پر آپ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا 70 لوگوں کو، تو اگلے کسی موقع پر آپ کے 70 لوگ شہید ہوں گے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ بھئی اگر شہید ہوں گے تو شہادت تو ہماری مطلوب ہے، مقصود ہے، شہادت تو ہم چاہتے ہیں۔ تو مشورہ بہرحال یہ ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ ان مشورہ دینے والوں میں 2 لوگ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 2 حضرات کی رائے یہ تھی کہ نہیں، فدیہ نہ لیا جائے۔ پھر کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے علی کا بھائی ان کے ہاتھ میں دیں، میرا رشتہ میرے ہاتھ میں دیں، اور جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے، وہ گردن اڑا دے، گردن اڑائیں، خون بہے۔ یہ جتنے بھی کافروں کے سرگنے ہیں نا، ان کی گردنیں اڑیں گی تو فتنہ ختم ہو جائے گا، اسلام کی ایک ٹھاک بیٹھے۔ اور یہی مشورہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس مشورے پر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دنیا کا ارادہ کریں، یعنی بظاہر اگرچہ صحابہ اکرام کے کسی گوشے میں بھی خیال نہ ہو، لیکن اس پہلو سے یہ تھوڑا سا جھلکتا ہے کہ شاید ان کے دل میں مال کی لالچ آ گئی یا مال کا خیال آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم جماعت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسا فیصلہ کریں۔ وہ کیوں مال کو چاہیں؟ انہیں یہ چاہیے تھا کہ اسلام کو نفع کس صورت میں زیادہ ہے، اور اسلام کی سربلندی کس میں زیادہ ہے، اور کفر کی طاقت کیسے زیادہ ٹوٹے گی۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ تعالی پہلے سے یہ لکھ نہ چکے ہوتے کہ آپس کے مشورے کی وجہ سے اب جو فیصلہ ہے اس پہ اللہ کی تائید حاصل ہو گئی تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو حضرت عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، تو فرمایا کوئی نہ بچتا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت اونچا ہونا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم،
اب آپ کو جو مال ملے ہیں یہ طیب ہے، اس کو، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو مشورہ کیا تھا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی یا رسول اللہ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے ان میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ تو اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ پھر بہت سارے لوگ ان میں سے اسلام لے آئے، اور انہی اسلام لانے والوں میں حضور کے داماد بھی تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، اور انہی اسلام لانے والوں میں حضرت عباس بھی تھے، اور بھی کئی سارے صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ تو جن صحابہ کرام کے پیش نظر یہ تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اس میں بھی اللہ نے نفع ظاہر فرمایا کہ بعد میں ان میں بہت سارے لوگ ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ توبہ انشاءاللہ اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا